بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر اور پاکستان کی جو سب سے بڑی بلکہ دنیا اسلام میں سب سے اہم، اسے آپ انٹیلیجنس تنظیم کہہ لیں، اسے آپ سلامتی کا ادارہ کہہ لیں، ISI کے چیف جنرل ندیم انجم صاحب نے نوجوانوں سے اور طلباء سے ملاقات بھی کی، ان سے خطاب بھی کیا۔ پاکستان کے سپہ سالار نے جو خطاب کیا، جو ملاقات کی اور جو جنرل ندیم انجم صاحب نے ملاقات کی، اس کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی قوم کو آج کے دور میں، کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی گھر کو تباہ کرنا ہو تو اس کے اوپر آج اعلام کے دور میں، جسے آج میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، غلط فہمی پھیلا دی جائے، ڈس انفارمیشن پھیلا دی جائے، پراپوگنڈا کر دیا جائے، حقائق کے برعکس چیزوں کو بیان کر دیا جائے تو کوئی گھر بھی نہیں چلتا۔ وہ ملک جو ایک ایٹمی قوت ہے، اور الحمدللہ دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے، اس کے خلاف جو بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں، ان میں ایک سازش یہ بھی ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اور پاکستانی قوم کو مایوس کر دیا جائے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ وہ یہ بات پاکستانی قوم میں اور پاکستان کی نوجوان نسل میں، جو پاکستان کا مستقبل ہے، کسی بھی طرح سے ان کے شعور میں لے آئے کہ پاکستان میں تو حالات بڑے خراب ہیں، پاکستان تو اب ترقی کر نہیں سکتا ہے، پاکستان کی سیاسی صورتحال خراب ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہے، پاکستان کی خارجہ امور کے معاملے میں حالات خراب ہیں۔ اور پھر ایک سب سے اہم جو مسئلہ ہے، میں جب طالب علم تھا، یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، اس وقت ایک ریسرچ امریکہ میں کی گئی تھی کہ پاکستان کو کمزور اگر کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ریسرچ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ پاکستان اب ٹوٹ نہیں سکتا، پاکستان کا کوئی حصہ پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے حوالے سے جو مختلف چیزیں بیان کی گئی تھیں، ان میں ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کا پانی، جو دریا ہمارے ہندوستان سے متصل ہیں، ان میں کوئی ایسی تخریب کی جائے کہ پاکستان کی زمینیں بنجر ہو جائیں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان کے اندر مذہبی، لسانی، صوبائی تعصبات کو ہوا دی جائے، آپس میں پنجابی، بلوچ، مہاجر، سندھی، پنجابی مہاجر، پختون، پنجابی، یہ لڑائیاں کرا دی جائے، اور فرقہ وارانہ تصادم کروا دیا جائے، بریلوی دیوبندی، اہل حدیث دیوبندی، اہل حدیث بریلوی، شیعہ سنی۔ یہ اور جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی قوم اور فوج کے درمیان بعد پیدا کر دیا جائے، بہت دوری پیدا کر دی جائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارا عمل وقتاً فوقتاً پاکستان میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مہاجر پٹھان، مہاجر پنجابی،
سندھی بلوچی پنجابی پختون پنجابی، یہ سارا ہم نے دیکھا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں اس طرف لے جانے کی کوشش کی گئی پاکستان کو، لیکن الحمدللہ پاکستان کے دشمن ناکام ہوئے اور پاکستان میں یہ تفریق کوئی بڑا نقصان نہ کر سکی۔ اس کے بعد شیعہ سنی معاملہ ہم نے دیکھا، بہت قتل عام ہوا، ایک طرف شیعہ لاشیں گری ایک طرف سنی گری، لیکن پھر اسی شیعہ سنی قیادت نے آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کو حل کر لیا، ملی یکجہتی کونسل بنی، اور پھر اب آپ نے دیکھا کہ پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ایسی دستاویز آ گئی کہ جس پہ شیعہ سنی سب قائدین کے دستخط ہیں، اور وہ اس نے بہت سے مسائل حل کر دیے۔ اب جو مین نقطہ تھا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے چند سالوں میں 2-3-4 سالوں میں اگر ہم دیکھیں، اور بالخصوص اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف، تو اس کے بعد ایک منظم پلاننگ کے تحت بیرونی دنیا سے بھی اور کچھ اندرونی پاکستان سے دانستہ یا نادانستہ طور پر پاک فوج کے خلاف محاذ آرائی جو ہے اور اس کا بھرپور استعمال سوشل میڈیا کا شروع ہو گیا۔ مختلف سوالات، مختلف اعتراضات، مختلف الزامات، وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے سلامتی کے اداروں، پاک فوج کے اوپر لگائے جانے لگے۔ یہ جو دونوں نشستیں ہوئیں جنرل ندیم انجم صاحب کی اور سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی، اس سے بہت سارا وہ معاملہ جو نوجوانوں کے اندر اشکال کی صورت میں پیدا کیا جا رہا تھا، وہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تمام وہ سوالات جو پیدا کیے گئے پاک فوج کے حوالے سے یا ملک کے سلامتی کے اداروں کے حوالے سے، وہ سپہ سالار قوم سے بھی کیے گئے اور جنرل ندیم انجم صاحب سے بھی کیے گئے۔ ان کے جوابات جس انداز میں دیے گئے اور جس خلوص، محبت، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت جو ہے وہ سوال صرف راہ فرار اختیار نہیں کرتی ہے، سوال کا جواب دینے کو تیار ہے، مسائل کے حل کے لیے تیار ہے، لیکن الزام تراشی اور بے بنیاد پراپوگنڈا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ محترم سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بھی بنایا ہے اور عالم قرآن بھی بنایا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ جب 2 ماہ پہلے پاکستان کے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں جو بڑی لمبی ملاقات تھی، کئی گھنٹوں پر مشتمل ملاقات تھی، وہاں تمام مسائل کے اوپر جو گفتگو ہوئی اور اس میں قرآن و سنت کے حوالے سے دلائل کے ساتھ بات چیت کی گئی، تو وہاں اکابر علماء نے کہا کہ آپ صرف حافظ قرآن ہی نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے عالم بھی ہیں، قرآن کا علم جاننے والے بھی ہیں، اور اس پہ دسترس رکھنے والے بھی ہیں۔ ایک
بات جو ہمارے ہاں عام استعمال ہوئی ہے ریاست مدینہ، اس کے حوالے سے سپہ سالار قوم نے بہت واضح تشریح کر کے پیش کی کہ مدینہ تو عربی میں کسی بھی شہر کو کہا جاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے ریاست بنائی وہ ریاست طیبہ تھی۔ اور پاکستان اور طیبہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ اسی طرح ہجرت پاکستان کے لیے بھی ہوئی اور ہجرت ریاست طیبہ کے لیے بھی ہوئی۔ تیسری بات جو بہت اہم کہی گئی ہے وہ ہے کہ پاکستان وسائل کے اعتبار سے کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط فوج دی ہے، ہمیں ایٹمی قوت بنایا ہے، ایک مضبوط قوم ہے ہم، اسی طرح وسائل کے اعتبار سے بھی بحمد اللہ تبارک و تعالی پاکستان ایک بہت مضبوط ملک ہے۔ کھربوں ڈالر کی معدنیات اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو دیے ہیں۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے کسی بڑے ذمہ دار نے کہا تھا کہ دیانتداری کے ساتھ اگر ہم پاکستان میں زراعت کے اوپر توجہ دے لیں تو پاکستان کو کسی کی محتاجگی نہیں رہتی ہے۔ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں چونکہ چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے مصائب اور مشاکل آتے ہیں۔ یہ جو گرین پاکستان کا نظریہ دیا اور ایک ویژن دیا آرمی چیف نے، اور اس پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جو یہ آگے بڑھے گا تو یہ جو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے جو خوراک کے متعلق، بلکہ ہم دنیا کو، میں آپ کو گزارش کروں کہ میں گزشتہ سال ملیشیا گیا، وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہماری بڑی خواہش ہے کہ فوڈ سیکورٹی کے معاملے پر پاکستان سے ہمارے معاملات طے ہوں۔ یہی عرب اسلامی دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ خود بھی اگائیں، اناج بنائیں، ہمیں بھی اناج دیں۔ یہ دنیا کا بڑا مسئلہ ہے۔ پانی، نہری نظام، جس کی طرف محترم سپہ سالار نے اپنے خطاب میں کہا، وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو پاکستان کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ وسائل کے اعتبار سے بھی ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہیں۔ ضرورت ہے ہماری وحدت، اتحاد اور قومی یکجہتی، اور جو منفی پراپوگنڈے ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک شیطانی آلے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن کی وہ آیت ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تحقیق جو کہیں آپشن نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح جو محترم DGISI نے لاہور میں نوجوانوں سے ملاقات کی تو اس میں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو جس محبت اور تحمل کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ سوال کرنا گناہ نہیں ہے، سوال کرنے والے پر کوئی قدغن نہیں ہے، سازش کرنا، شرارت کرنا، بے بنیاد الزام تراشی کرنا، اس کی تو اجازت قرآن اور سنت بھی نہیں دیتی، آئین اور قانون بھی نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے محترم سپہ سالار کو اس کو پورے ملک کے اندر لے کے جانا چاہیے، اپنے نوجوانوں سے بات کرنی چاہیے اور
تاکہ ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو، اور جو دشمن چاہتا ہے وہ ناکام ہو، جو بعد پیدا کرنا چاہتا ہے پاک فوج کے درمیان اور پاکستان کی عوام کے درمیان، اس میں اسے ناکامی ہو، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہمارا دشمن انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔